اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے اور یونس نام اس لیے ہے کہ اس میں یونس علیہ السلام کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ الف لام را یہ لفظ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل پیچھے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ آگے فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جو پیچھے بھی گزری اور جو آگے بھی آ رہی ہیں، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ قرآن مجید جو ہے یہ حکمت والا کلام ہے۔ حکمت والا یعنی فائدے والا اور عقل کے مطابق، عقل سے سمجھ میں آنے والا۔ جو باتیں اس کے اندر بیان ہوتی ہیں وہ عقل تسلیم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو عقائد بتائے گئے ہیں ان میں بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ جنت دوزخ حالانکہ دیکھی نہیں جاتی، اللہ رب العزت نظر نہیں آتے، لیکن دلائل دیے جاتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے جس کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ اور بھی بہت سارے معاملات یہ سب عقل کے ذریعے سمجھائے جاتے ہیں، عقلی دلائل کے ذریعے سمجھائے جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ فائدے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ اور کتنے یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، لوگ مشرکین تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ان کے پاس رسول بھیجا ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے۔ حالانکہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت خالق ہیں، اللہ رب العزت رب ہیں، جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اللہ رب العزت پالتے ہیں، سارے انتظامات کرتے ہیں، تو جب اللہ رب العزت جسمانی اعتبار سے انتظامات کرتے ہیں تو کیا روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ انتظامات نہیں کریں گے؟ علم کے لیے، شعور دینے کے لیے اور آگے آنے والی زندگی کے لیے کیا اللہ تعالیٰ تعلیمات اور ہدایات کا انتظام نہیں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے اعتبار سے بھی انتظامات کیے ہیں، تو جو آگے آنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے انتظامات فرمائے ہیں، اور انہی انتظامات کے سلسلے میں اللہ رب العزت رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اکان للناس عجبا، کیا ہوا لوگوں کے لیے تعجب، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی ان میں سے ایک مرد کی طرف، ہم نے وحی بھیجی ایک مرد کی طرف ان میں سے، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان میں سے یعنی انسانوں میں سے۔ اور عام طور سے جیسے بار بار ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت انہی کی قوم میں نبی بھیجتے ہیں، قوموں ہی میں سے جو ہے وہ نبی بناتے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے کہ انہی میں سے یعنی کہ انسانوں ہی میں سے اللہ رب العزت نے نبی بنایا، وہی بھیجی مرد کی طرف۔ یہاں پر بھی رجل کا ذکر ہے، مرد، اور دوسری جگہوں پر بھی ذکر ہے اسی انداز کا، جس سے علماء نے یہی جو ہے وہ نکالا ہے کہ نبی جو ہے وہ مرد ہی ہوا ہے، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی۔ ایک موقع پر ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ تو فرمایا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ہوا لوگوں کے لیے تعجب کہ وحی کی ہم نے ان میں سے مرد کی طرف
اور یہ وحی کیوں کی؟ ان انذر الناس کہ ڈرا لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے ایمان والوں کو. تو یہ مقصد ہے. تو یہ مقصد ظاہر سی بات ہے اگر اس مقصد کو دیکھا جائے تو یہ مقصد بھی بالکل بجا ہے اور صحیح ہے. تو لوگوں کو، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے یقیناً انتظام ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے ایمان والوں کو ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ تحقیق ان کے لیے سچ کا قدم ہے ان کے رب کے یہاں، یعنی سچ کا مقام ہے ان کے رب کے یہاں، ان کے لیے سچ کا مقام ہے. جو وہ یہاں پر سچ پر قائم ہیں، دنیا میں ایمان والے سچ پر قائم ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، سچائی پر ایمان رکھتے ہیں. میں بار بار بتا چکا ہوں عقائد کیا ہیں. عقائد کیا ہیں؟ سچی باتیں ہیں، حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں تو نبی آ کر ان کو بتاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. تو حقیقت کا ساتھ دیتے ہیں ایمان والے، سچائی پر قائم ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں. تو چنانچہ ان کے رب کے یہاں بھی آخرت میں بھی ان کے لیے سچ کا مقام ہوگا، سچائی کا مقام ہوگا، یعنی بڑا درجہ ہوگا جو سچ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو ملے گا، سچائی پر قائم رہنے کی وجہ سے ان کو ملے گا. تو فرمایا وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے ایمان والوں کو ان لہم قدم صدق عند ربہم کے تحقیق ان کے لیے سچ کا قدم ہے ان کے رب کے یہاں. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. یہ جو کافر ہیں چونکہ ان کو تعجب ہوتا تھا کہ ہمارے میں سے ہی کیسے رسول آ سکتا ہے، تو اس لیے جب قرآن مجید کو سنتے تھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طرح کا کلام ہے. عجیب کلام لگتا تھا، ایسا کلام لگتا تھا جو وہ نہیں بنا سکتے تھے، ایسا کلام وہ خود نہیں کر سکتے تھے. اس لیے پھر اس کلام کو جادو اور اس کلام کے لانے والے کو، اس کلام کے کرنے والے کو جادوگر کہتے تھے. تو قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کہا کافروں نے کہ تحقیق یہ ضرور جادوگر ہے، کھلا واضح جادوگر ہے یہ تو، کہ ایسا کلام کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں. جیسے جادو میں عام طور سے ایسا ہوتا تھا اور ہوتا ہے کہ ایسا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہ کلام ایسا کلام تھا جو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تھا تو چنانچہ اس کلام کو جادو اور اس کلام کے کرنے والے کو جادوگر کہتے تھے کافر. تو قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کہا کافروں نے کہ تحقیق یہ ضرور جادوگر ہے کھلا. حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ جادوگر نہیں ہے بلکہ خالق کا کلام ہے. تو چونکہ خالق کا کلام تو مانتے نہیں تھے، اس میں تو تعجب سمجھتے تھے کہ کسی شخص کے پاس وحی آئے اللہ کی، رب کی، اس لیے پھر اس کلام کو جادو اور اس کلام کے کرنے والے کو جادوگر قرار دیتے تھے. ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام اس کو قرار دیا جائے اور اس کلام کے کرنے والے کو اللہ رب العزت کا رسول قرار دیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیسے کیسے انتظامات فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایسے ایسے انتظامات فرمائے ظاہری اعتبار سے، تو کیا اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے اور آگے آنے والی زندگی کے اعتبار سے انتظامات نہیں فرمائیں گے؟ فرمائے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو 6 دن میں. تمہارا پالنے والا تمہارا رب وہ ہے جس نے، اللہ اس کا نام ہے، ہم اللہ کہتے ہیں اس کو، پیدا بھی اسی نے کیا، پالتا بھی وہی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، اور پھر تم کو ہی نہیں آسمان و زمین کو پیدا کیا
6 دن میں یہ جو 6 دن ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق 1 دن 1000 سال کا. قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ کہ تحقیق تیرے رب کے ہاں 1 دن ایسا ہے جیسے 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو ویسا ہے. یعنی اس کے ساتھ تشبیہ دی. تو گویا یہ جو تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ جو دن ہے یہ بھی اسی 1000 سال کی طرح کا ہے. تو گویا کہ 6000 سال. تو فرمایا کہ تحقیق تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو 6 دن میں. یہاں یہ بھی میں بات واضح کر دوں کہ سائنسدانوں نے بھی جو تحقیقات کی ہیں تو اس کے مطابق بھی وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں بہت لمبا عرصہ بتاتے ہیں. اور باقی رہا یہ کہ اللہ رب العزت نے اتنا وقت کیوں لگایا. اللہ رب العزت کی قدرت تو بہت زیادہ ہے. تو یہ تو آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت بہت سارے کام تدریجاً ہی کرتے ہیں. کیسے آگے آ رہا ہے یدبر الامر, اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے, اسباب بناتا ہے, اسباب چل رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, اللہ کی یہ مرضی ہے. آپ دیکھیں بچے کی پیدائش انسانوں میں 9 ماہ کے بعد ہوتی ہے, 2 مہینے کے بعد ہوتی ہے. تو اس میں بھی وقت لگتا ہے. تدریجاً مرحلہ وار جو ہے نا وہ سارے طے ہوتے ہیں مرحلے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کام بس فوراً کر دیں. قدرت ہے لیکن اللہ کی ایسی عادت نہیں ہے, اللہ کا ایسا طور طریقہ نہیں ہے, اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. اللہ تدریجاً ہی کرتے ہیں, تدبیر و انتظامات کے ساتھ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دن میں. ثم استوى على العرش, پھر برابر ہوا عرش پر. یہ عرش کے بارے میں پہلے بھی بات گزری ہے, یہاں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ بعضوں نے تو کہا کہ یہ عرش باقاعدہ کوئی بہت بڑا تخت ہے جس کی کچھ تفصیلات بھی بتائی جاتی ہیں, لیکن وہ حدیث کو اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جس میں اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مثال دے کر سمجھایا گیا ہے, مثال دے کر سمجھایا گیا ہے, تمثیل کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا, اللہ تعالیٰ عرش پر برابر ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان چیزوں کی حکومت سنبھالی, ان چیزوں کا انتظام سنبھالا. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی حکومت کرنے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ اب حکومت کوئی اور کر رہا ہے, حکومت کسی اور کے حوالے کر دی ہے. ایسا نہیں ہے, پیدا بھی اللہ نے کیا اور حکومت و انتظامات بھی اللہ ہی چلا رہا ہے. تو ثم استوى علی العرش, پھر اللہ تعالیٰ نے قرار پکڑا, پھر اللہ تعالیٰ برابر ہوا عرش پر. یدبر الامر, تدبیر کرتا ہے کام کی. اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں, کاموں کی تدبیر کرتے ہیں, انتظامات کرتے ہیں. اب وہ اور بات ہے کہ وہ انتظامات اور وہ اسباب و وسائل ہمیں نظر آئیں یا نظر نہ آئیں. ضروری نہیں ہے کہ سارے اسباب ہمیں نظر آئیں. تو یہ اللہ رب العزت کی تدبیر و انتظامات ہوتے ہیں. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد. اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تو سفارش کر سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ ہی کی اجازت سے اگر سفارش ہو سکتی ہے تو پھر سفارش کا فائدہ کیا ہے؟ سفارش کا فائدہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں تو اس کا تو فائدہ ہے, اور جس کو اجازت دیں اس کے لیے بھی عزت و احترام کا مطلب ہے. ظاہر بات ہے ہر ایک کو تو اجازت نہیں ملے گی, تو جس کو اجازت ملے تو اس کے لیے عزت و احترام کا مرتبہ ہے, اور جس کے لیے اجازت ملے اس کا بھی فائدہ ہے.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کے لیے تو اجازت نہیں ملے گی، لیکن اللہ کی اجازت ضروری ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو اور شہنشاہیت کو بتایا، فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، یہ جو تعارف کرایا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کو اللہ کہتے ہیں، یہ ہے تمہارا پالنے والا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، بس اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو۔ جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، جو خالق ہے مالک ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ نہیں کہ مختلف بتوں کو مختلف چیزوں کو پوچھتے پھرو اور عبادت کرو، کیونکہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی اختیار کرنا، انتہائی ذلت اختیار کرنا۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کے آگے عبادت کرے، یعنی کہ انتہائی ذلت اختیار کرے سوائے اپنے خالق و مالک و رب کے۔ تو فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ ربکم تمہارا پالنے والا، فاعبدوہ، بس اسی کو پوجو۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ بھلا کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تم فکر نہیں کرتے؟ تم نصیحت نہیں پکڑتے کہ ایک انسان کو کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ بتوں کے آگے جو نہ اس کے خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ پالنے والے ہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی پالتا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور لوٹنے کا لفظ دیکھیں، یعنی اللہ ہی کی طرف سے آئے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ لوٹنے کا کیا مطلب ہوا کہ ادھر ہی سے آئے ادھر ہی جانا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، آج انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے بس میں پیدا ہوا، نطفے سے پیدا ہوا، بس میں مر جاؤں گا، زمین میں چلا جاؤں گا، ختم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں سے آیا ہے۔ الیہ مرجعکم، لوٹنا، پھر جانا، لوٹنا، لوٹنے کا لفظ بتا رہا ہے کہ ادھر سے آیا تھا ادھر ہی جانا ہے، جدھر سے آیا تھا ادھر ہی جانا ہے۔ تو اصل انسان ہے انسان روح، جسم جو ہے وہ جسم اس دنیا میں بنتا ہے، اس دنیا میں رہتا ہے، اسی دنیا میں مل جائے گا جسم، لیکن روح اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اصل انسان ہے روح، انسان، نفس۔ جسم تو اس کا دنیا میں ساتھ دینے کے لیے ہے، تو جسم دنیا ہی میں بنا، دنیا ہی میں رہا، دنیا ہی میں رہ جائے گا، لیکن روح اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جائے گی۔ فرمایا کہ الیہ مرجعکم جمیعا، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ ہاں، یہ جو فرما رہے ہیں یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، وعدے کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، وعدے میں تو خود تاکید ہوتی ہے، پھر حقا کہہ کر اور مزید تاکید، اور پھر وعدہ بھی کس کا؟ اللہ کا، خالق و مالک کا۔ تو اندازہ لگائی کتنی سچی بات ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ بالکل بات ہے سچی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ اور دیکھو فرمائے انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے شروع میں تمہیں بنا لیا تو واپس لوٹانا کیا مشکل ہے؟ غور کیجئے، حالانکہ شروع میں بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے انسان کے اعتبار سے شروع میں بنانا مشکل ہوتا ہے، بنانے کے بعد بگاڑنا آسان ہوتا ہے، دوبارہ بنانا بھی آسان ہوتا ہے انسان کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ جو ذات نئے سرے سے پیدا کر سکتی ہے وہ ذات دوبارہ سے بھی بنا سکتی ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی سمجھایا کہ اصل تو روح ہے، روح تو باقی رہتی ہے، روح کو اللہ نے رحم مادر میں بھیجا، دنیا میں ایک جسم اللہ نے دیا، اس جسم میں بھیجا، وہ جسم ختم ہو گیا تو کیا وہ روح ختم ہو گئی؟ وہ روح تو دوبارہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تو دوبارہ اس روح کو اللہ تعالیٰ کسی جسم میں بھیج دے گا، کوئی جسم عطا کر دے گا،
تو اس میں کیا مشکل والی بات ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ روح کو بھیجتا ہے ایک جسم میں، اور وہ روح اس جسم میں رہتی ہے، پھر وہ جسم یہاں دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، روح واپس چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو اس روح کو دوبارہ جسم دے دیا جائے، اس روح کو دوبارہ جسم میں بھیج دیا جائے، اس کے لیے دوسرا جسم بنا دیا جائے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. تحقیق اللہ تعالیٰ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کو لوٹائے گا. پہلی بار اللہ تعالیٰ پیدائش کو کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا. اور جتنوں لوٹائے گا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے. یہاں تو امتحان ہو رہا ہے، دنیا میں تو امتحان ہو رہا ہے، اصل جو رزلٹ ہے اور بدلہ ہے، نتیجہ ہے، وہ تو آگے ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ بدلہ دے گا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. ہاں مزید تو دے گا اللہ، زیادہ تو دے گا، کمی کوئی نہیں ہوگی، انصاف کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، انصاف کے ساتھ. تو یہ تو ہو گیا ایمان والوں کا. آگے دوسرے لوگ، والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے پینا ہے گرم پانی سے. ایمان والوں کو بدلہ انصاف کا اور کافروں کو بدلہ ان کے کفر کا، پینا گرم پانی سے. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، یہ درد دینے والا عذاب مختلف اقسام کا. بما کانوا یکفرون، اللہ کا کوئی قصور نہیں، بس سبب اس کے جو وہ کفر کرتے تھے، کفر کی وجہ سے ان کو یہ عذابات ملیں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے گرم پانی سے. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات فرمائے ہیں دنیا میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اجسام پیدا فرمائے ہیں اور جو ان میں خصوصیتیں رکھی ہیں، اس کو واضح فرما رہے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب اللہ نے دنیا میں ایسے انتظامات فرمائے ہیں تو آخرت کے لیے کیوں اللہ انتظام نہیں فرمائیں گے اور رسولوں کو نہیں بھیجیں؟ جس اللہ نے دنیا میں روشنی کا انتظام کیا، سورج کا انتظام کیا، چاند کا انتظام کیا، تو وہ اللہ تعالی آخرت کے لیے، دوسری زندگی کے لیے کیوں انتظام نہیں کرے گا؟ چنانچہ اللہ نے انتظامات کیے ہیں دوسری زندگی کے لیے نبیوں کو بھیج کر. فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور بنایا چاند کو روشنی، اجالا. سورج کو اللہ نے ضیاء بنایا اور چاند کو اللہ نے نور بنایا. مفسرین نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں. مثال کے طور پر بعض نے کہا کہ ضیاء وہ روشنی جو ذاتی ہو، اور نور وہ روشنی جو کسی سے لی گئی ہو. چاند کی روشنی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، جب سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے تو چاند روشن ہوتا ہے، جبکہ سورج کی اپنی روشنی ہے، اس کے اندر جو مادے موجود ہیں اس کی وجہ سے وہ ہمیں روشن نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بعض نے کہا کہ نور جو ہے وہ تو عام ہے، جبکہ ضیاء جو ہے وہ تیز روشنی کو کہتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو پھیلتی ہوئی ہو، جو پھیلتی ہوئی ہو، جیسے سورج کی روشنی پھیلتی ہوئی ہوتی ہے، کرنیں ہوتی ہیں اس کی. تو فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو اجالا، وقدرہ منازل، اور مقرر کی اس کی منزلیں. اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی.
چاند مختلف مراحل طے کرتا ہے، مختلف مراحل طے کرتا ہے، انہی کے اعتبار سے پھر چاند ہمیں کبھی چھوٹا کبھی بڑا نظر آتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جانو سالوں کی گنتی اور حساب۔ یہ ایک فائدہ ہے سورج اور چاند کے پیدا کرنے کا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کرنے کا، یہ ایک فائدہ ہے، ورنہ بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ ایک فائدہ یہاں بتایا، ورنہ تو بہت سارے فائدے ہیں۔ چاند کے ذریعے جو ہے وہ دنوں کی گنتی ہوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سال کی گنتی ہوتی ہے۔ جب ایک چاند پورا ہو جاتا ہے تو وہ 29 یا 30 دن ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ 12 ہو جاتے ہیں تو سال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر حساب جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، اور حساب میں یہ چیزیں کام آتی ہیں، لیکن یہ تو صرف ایک فائدہ ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے فائدے رکھے۔ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جانو سالوں کی گنتی اور حساب۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں پیدا کیا یہ اللہ نے مگر حق کے ساتھ۔ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اللہ نے جو ان کو پیدا کیا ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آیاتوں کو نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کرتا ہے۔ آگے مزید رات اور دن کے حوالے سے بیان فرمایا، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔